چونکہ یہ آج کا پریس کانفرنس بلوچستان میں موجود جو چینی کا بحران ہے اس کے حوالے سے ہے. بلوچستان کے لیے ایک کوٹا رکھا گیا کہ ایک کوٹا رکھیں گے تاکہ اسمگلنگ نہ ہو. بلوچستان کی جتنے 30 سے 34 اضلاع ہیں اس کے لیے قانونی پرمٹ جاری کریں گے. انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹس ایک پرمٹ آپ کو جاری کرے گا. اگر آپ خاران سے ہیں تو خاران کو، اگر آپ قلعہ سیف اللہ سے ہیں تو قلعہ سیف اللہ سے، اگر آپ کوئٹہ سے ہیں تو کوئٹہ سے، وہ بھی شوگر کے رجسٹرڈ ڈیلرز کو، عام لوگوں کو، نام نیاد لوگوں کو نہیں. جو شوگر سے وابستہ لوگ ہیں، رجسٹر لوگ ہیں، ڈپٹی کمشنر اس کا اپروول دے گا کہ محمد آصف کا تعلق پشین سے ہے تو ڈی سی ایک لیٹر بنا کے لکھے گا انڈسٹریز اینڈ کامرس کو کہ اس کا تعلق پشین سے ہے، اس کا شوگر سے تعلق ہے، تو آپ البتہ اس کو شوگر کا پرمٹ جاری کریں. پھر یہ پرمٹ جاری کیے جاتے تھے، پھر یہ لیگل طریقے سے یہ چینی اپنی منزل تک پہنچتی تھی. 10 جولائی کو چینی کے پرمٹ جاری کیے گئے. جب 10 جولائی کو چینی کے پرمٹ جاری کیے گئے، جب ہم لوگوں نے گاڑیاں روانہ کر دی، چینی خرید کر اپنے علاقوں میں روانہ کر دی، تو 15 جولائی کو چینی کے ساری گاڑیاں روک دی گئی. اب ایک گاڑی مثلاً میں نے منگوایا تھا سکر سے، وہ گاڑی آئی ہے لکھپاس پہ کڑی ہے، پنچپائی پہ کڑی ہے، نوشکی پہ کڑی ہے، گاڑی روک دی. ہم گئے انڈسٹریز اینڈ کامرس کے پاس کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ ایک قانون کے ادارے کے مطابق آپ نے ہمیں پرمٹ دیا کہ آپ چینی لے جائیں، ہم نے وہ پرمٹس بھی لے لیا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا سر سیکریٹری صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، تو البتہ چینی کا جو کوٹا جاری کیا گیا اس سارے پرمٹس کو کینسل کیا جائے. میں نے کہا بالکل کینسل کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو مجھے پرمٹ جاری کیے، جو میرے ٹرک کھڑے ہوئے، جو پنچپائی پہ کھڑے، لکپاس پہ کھڑے، ان ٹرکوں کو میں کیا کروں؟ پھر ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسٹم سے بات کریں. میں خود کسٹم کلیکٹر عرفان صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر عمر صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر اسیب صاحب سے ملا، ایڈیشنل کلیکٹر علیم صاحب سے ملا، چیف سیکریٹری عبدالعزیز صاحب سے کو خط لکھے، ڈی جی انڈسٹریز دشتی صاحب، سب کو ملا کے کہا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک طرف سے وہ انڈائریکٹلی پیغام دے رہے تھے کہ آپ ایک کام کریں، اس کو لیگل کاروبار کو چیک کر اسمگلنگ کا کاروبار کریں. یہ تو رکے ہوئے ٹرک کی بات ہے. یہ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو جو پرمٹ جاری کیے گئے، ان ٹرکوں کو جو مختلف چیک پوسٹوں پہ یا جو علاقوں پہ کھڑے، ان کو فوری ریلیز کیا جائے. دوسری بات جو اہم بات ہے، بلوچستان کو 1,50,000 میٹرک ٹن چینی کا کوٹا دیا گیا. اب 1,50,000 میٹرک ٹن کوٹا جو ہے، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں ڈسٹرکٹس میں اور خانہ شماری، اور اس کوٹے کو 2017 کے خانہ شماری، اب 2023 چل رہا ہے، انہوں نے کوٹا 2017 کے خانہ شماری کے مطابق دیا گیا. اس کے مطابق ہر گھر کو روزانہ کی بنیاد پر صرف 17 کلو، مہینے کے حساب سے 17 کلو مل رہا ہے. ایک گھر کو 17 کلو مل رہا ہے. چلو گھر والے گزارا کر لیں گے، ترخی چائے پی لیں گے، گڑ سے کام چلا لیں گے، یا کوئی اور کچھ کر لیں گے. ایک بیکری جس کی روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 بوری چینی وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی 17 کلو چینی کا کوٹا الاٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ہوٹل جو ہیں، ریسٹورنٹ جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ چینی کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی 17 کلو. یعنی یہ تو ظلم و ناانصافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ رکے گئے ٹرکس جو انڈسٹریز اینڈ کامرس کی جانب سے جاری کیے گئے، اس کو کسٹم کو بھی بھجوایا گیا ہے، انہوں نے بھی ویریفائی کیے گئے ہیں، اس کو جاری کیا جائے. دوسرا جو ہمیں کوٹا الاٹ کیا گیا 1,50,000 میٹرک ٹن، یہ بالکل ظلم و ناانصافی ہے. اس کو بڑھایا جائے. کم سے کم ہمارے کوئٹہ سٹی دارالحکومت ہے، آپ کو پتہ ہے ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، بیکری ہیں، گھر ہیں، ایک پلازے میں 10-15 گھر رہتے ہیں، تو کم سے کم جس طرح آپ یہ پیپسی کارخانہ، مختلف جو کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کے کارخانے ہیں، کم سے کم صرف کوئٹہ کو 1,00,000 سے 1,20,000 میٹرک ٹن کوٹا دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو کم سے کم 30 سے 40,000 میٹرک ٹن ماہانہ دیا جائے. عبداللہ آپ نے کہا شارٹیج کس کی شکل میں ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے چینی 40 پہ مہنگی ہوگی، شارٹیج. دس از مینس کہ چیز کی جب کمی ہوگی، فقدان ہوگا، تو اس کی قیمت بڑھے گی. یہ شارٹیج اس کی پہلی دلیل کوئٹہ شہر کی. دوسری بات جو آپ نے کوٹے کی بات کی کہ ایک وہ کہہ رہے
اگر ان کے پاس کوئی ایسا وٹنس اینڈ ایویڈنس ہے کہ ہم چینی کے رجسٹرڈ کی میں بات کروں، دوبارہ ریپیٹ کرو، جو رجسٹرڈ ہے وہ پرمٹ سے کام کر رہے ہیں، جو نان رجسٹرڈ ہے وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ آپ ان میں فرق واضح کریں کہ ہم ایک شوگر رجسٹرڈ پرمٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. ہماری شکل میں جو نام نیات ان رجسٹرڈ اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کے لیے اس کو روکا جائے. یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ لاکھوں بوریاں نوشکی کے بارڈر کیسے پہنچی ہے؟ پرمٹس تو اتنے جاری نہیں کیے گئے. یہ کس نے پہنچائی ہے؟ یہ کسٹم کے چیک پوسٹوں سے ہی گزری ہے نا. وہ کیسے پہنچی ہے یار؟ اس کا تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ لاکھوں بوریاں کیسے پہنچی؟ ہمارے جو پرمٹس کم جاری کیے گئے یار، اسی کا تو ہم رو رہے ہیں. 10 تاریخ میرے پاس 12 کا ہے، 12 تاریخ کو پرمٹس جاری کیے گئے. آج 2 اگست ہے، یعنی 20 دن ہو گئے ٹرک کھڑے. اب ڈیلی کے حساب سے ٹرک کا حساب لگائے، ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ ایسا ہے کہ جب شٹرڈون ہڑتال کا وہ آ جائے تو ہم بھرپور ساتھ دے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا یونٹ سے شوگر اسٹیشن، ان کے ساتھ ہم بھرپور، جب ہم پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ احتجاج بھی کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ نو بتایا گیا تھا شٹرڈون ہڑتال کا تو ہم ان کے ساتھ پورا صبح میں ہم احتجاج کریں گے، اور وہ بھی پریس کانفرنس کے ذریعے ہم احتجاج اعلان کریں گے اور تمام صدور بلائیں گے. یہاں ایک بہت بڑا ایک ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے. تمام ضلعوں میں ہم شٹرڈون ہڑتال کریں گے، ایک ضلع نہ خالی کوئٹہ شہر نہیں. تو یہ تو تمام ضلعوں کا وہ ہے، ایشو ہے، یہ خالی کوئٹہ شہر کا ایشو نہیں ہے. یہ تمام ضلعوں پہ ابھی قلعت آ گیا ہے. 1500 روپیہ ایک بوری جو ہے وہ یہ 20 دن میں مہنگا ہو گیا تھا. حکومت تو سویا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کتنا مہنگا ہوا ہے. یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے، یہ ہمارے ڈیلروں کو معلوم ہے کہ یہ قلعت 1500 روپئے 6,200 روپئے بوری، ابھی 7,500 کا چلا ہے. آپ 3-4 دن کے بعد یہ کوئی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. حکومت کا کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں. یہ دیکھو یہ کون سا طریقہ ہے؟ انڈسٹری والے اپنا سسٹم ہے، ان کا اپنا سسٹم چلا رہا ہے، اس نے بند کر دیا. یونیسی کا بہت بہترین سسٹم چل رہا تھا، سمنگلنگ اپنے رہتے، وہ سمنگلنگ جب کر رہا ہے وہ تو کسٹم والوں کا کام ہے. ہمارا تو ہر گاڑی کے ساتھ پرمٹ بھی ہے، یونیسی بھی ہے. ہم تو سمنگلنگ والا لوگ نہیں، جو سمنگلنگ کر رہا ہے وہ تو کسٹم والوں کا کام ہے کہ وہ روکے. ہمارا کام تو نہیں ہے. تو حکومت کا اپنا سسٹم ہے، اپنا ادارہ موجود ہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا جو جائز جو قانونی چیز ہے، جو قانونی وہ یونیسی اور پرمٹ، اس نے یہ پرمٹ بھی بند کر دیا، یونیسی بھی بند کر دیا. سارا گاڑیاں ابھی چیک پوسٹوں پر کھڑا ہے، 20 دن سے ادھر کھڑا ہے، روڈ کھڑا ہوا ہے.